بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کے پہلے دو رکوع ان کا ترجمہ جو ہے ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 14 تک۔ آگے آیت نمبر 15 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فقیر کی جمع فقراء، فقیر کا معنی محتاج، ضرورت مند، حاجت مند۔ تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق ہے، خوبیوں سراہا۔ حمید، حمد سے ہر خوبی کے لائق، ہر تعریف کے لائق۔ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اس کی بارگاہ میں محتاج ہے، چاہے کوئی شہنشاہ ہے یا فقیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی مشرق میں رہنے والا ہے، کوئی مغرب میں رہنے والا ہے، اپنے وجود اور اپنی بقا میں، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس دنیا میں آیا، اور اسی کے کرم کے سہارے پہ یہاں جی رہا ہے۔ ہر لمحہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، حمید ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان یشأ یذھبکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا، فرمایا تم سب اس کی بارگاہ میں محتاج ہو، اور وہ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، سب کو مٹا دے صفحہ ہستی سے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کوئی نئی مخلوق لے آئے، تمہاری جگہ اور انسان لے آئے، یا انسانوں کی بجائے کوئی اور مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھاری مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو وہی انسان کا خالق و مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، اور وہی انسان کو رزق دینے والا ہے۔ اگر چاہے تو وہ مٹا دے اور مخلوق لے آئے، اور وہاں تو صرف کن کہنے کی ضرورت ہے، کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے، جس طرح چاہے اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو کن جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرمائے تو ہو جائے، تو یہ بھی صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، وہاں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وازرۃن، یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں لفظ نفس جو ہے وہ یہ پوشیدہ ہے، اصل عبارت ہوگی ولا تازر نفس وازرۃ۔ نفس چونکہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کی صفت جو ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوگی۔ تو کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو
گناہ کرے گا اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ کسی اور پہ لاد دیا جائے، اس کے گناہوں کی سزا کسی اور کو دے دی جائے، یا کوئی دوسرا کہے کہ بھئی اس کے گناہ جو ہیں وہ مجھ پہ لاد دو، میں اٹھاتا ہوں۔ یہ وہاں نہیں ہوگا، نہ کوئی وہاں یہ کہے گا۔ ہاں دنیا میں بعض بے باک قسم کے انسان اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے، 20واں سپارہ ہے، آخری اس کا ربع شروع ہوتا ہے اور سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کافر کہتے اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے پہ چلو، یعنی ہماری بات مانو، ہمارے پیچھے لگ جاؤ، جو ہم کر رہے ہیں وہی تم کرو، ہمارے عقیدے نظریے کو فالو کرو اور ہمارے قدم پہ چلو، ہمارے رستے پہ چلو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے۔ وہ کافر کہتے نا کہ ہمارے رستے پہ چلو، انہیں کہا جاتا بھئی تمہارا رستہ تو جہنم کو جاتا ہے، اگر ہم تمہارے پیچھے لگیں، تمہارا عقیدہ نظریہ، تمہارے اعمال کو اپنائیں تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے، یعنی اتنے بے باک اور آخرت کا اتنا مطلب ہے کہ ان کو دنیا پہ اتنا گھمنڈ اور دین کے متعلق اتنا ان کی بے باکی، وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے۔ کہاں بس مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، کہاں قیامت اور کہاں جنت اور کہاں دوزخ، اگر تمہیں اتنا ہی خطرہ ہے تو ٹھیک ہے ہم پہ چھوڑو، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کی خطاؤں میں سے تو وہ کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ جو خطا کرے گا، جو غلطی کرے گا، جو گناہ کرے گا، اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے ہیں، وہاں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، جو کرتوت انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے اس کے اٹھائیں گے۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ اور بوجھ بھی ہوں گے۔ وہ کون سے بوجھ ہوں گے؟ وہ بھی ان کے اپنے ہی ہوں گے، لیکن ان کی نوعیت ذرا مختلف ہوگی۔ ایک تو ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور دنیا میں جتنی، اور ایک ہے کہ اس نے کسی کو گمراہ کیا، اس کے کہنے سے، اس کی رغبت دلانے سے کوئی گمراہ ہو گیا۔ تو اب جس کو گمراہ کیا ہے، گمراہ ہونے والا بھی بری الذمہ نہیں ہے، اس کے گمراہ ہونے کی سزا اس کو ملے گی، لیکن گمراہ کرنے والے کو گمراہ کرنے کی سزا ملے گی۔ تو یہ بوجھ ہوں گے، ایک تو ان کے اپنے گناہوں کے جو یعنی عام لوگوں کی نظر میں بھی گناہ ہیں، اور ایک وہ کہ جس کو عام لوگ معمولی سمجھتے ہیں، وہ بھی گناہ ان کے اپنے ہی ہوں گے، وہ بھی ان کے ذمہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کرنے کے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کوئی غلط طریقہ ایجاد کیا، کوئی گناہ، بدعقیدگی، بے حیائی، برائی ایسی اس نے ایجاد کی کہ اب لوگ اس کو اپنا رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ جس نے اس برائی کو ایجاد کیا، جب تک اس برائی پہ لوگ عمل پیرا رہیں گے، اس کو اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ کہ سب سے پہلے جس نے کوئی برا کام کیا اور اس کو دیکھ کر اس کی ترغیب سے دوسرے لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو اس وقت تک جب تک لوگ اس برائی پر عمل پیرا رہیں گے، اس کو اس کی سزا ملتی رہے گی۔ جس طرح کسی نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی ثواب کا، نیکی کا کام کیا،
تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نیک کام کرنے لگے، تو اس کی ترغیب سے، اس کی تحریک سے جو دوسرے لوگ نیک کام کرنے لگے، تو نیک کام کرنے والوں کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے سب سے پہلے وہ نیک کام کیا مسلسل برابر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ نیک کام جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو کوئی بھی اچھائی یا برائی، مثلا کسی نے مسجد بنا دی، مسجد تو بن گئی، اب جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ اللہ ہوتا رہے گا، اس کو ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے کوئی برائی کا ایسا اڈا بنا دیا، جوا خانہ بنا دیا، شراب خانہ بنا دیا، کوئی فلم دیکھنے کی جگہ سینما بنا، اس طرح کا کوئی بھی یعنی برائی کا اڈا اس نے بنا دیا، اب وہ تو ہو سکتا ہے اس دنیا سے چلا بھی جائے، لیکن جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی وہ اس کو مسلسل اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام تھا قابیل، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، سب سے پہلا قتل یہ دنیا پہ ہوا۔ تو اب دنیا میں قیامت تک جو انسان بھی قتل کرے گا وہ گناہ گار ہے، اگر ناحق اس نے قتل کیا ہے سخت گناہ گار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت غضب کا سبب ہے، تو اس کو بھی سزا ملے گی، اور وہ مسلسل گناہ اس سب سے پہلے قتل کرنے والے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا کہ سب سے پہلے اس نے یہ رسم ایجاد کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گناہ تو اٹھائیں گے لیکن اس کے ساتھ اور گناہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کرنے کی، وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جو وہ افترا کرتے تھے۔ ہاں بھائی اب بولو، تم دنیا میں کہتے تھے دوسروں کو کہ ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہماری بات مانو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، اب ہے ہمت؟ تو اس وقت سب کی ہمت جواب دے، اس وقت کوئی نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے مولا ہمارے تو ٹھیک ہے، ان کے گناہ بھی ہمارے اوپر لاد دے، دنیا میں اتنی بے باکی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، مثقلہ جس نے بوجھ اٹھایا ہوا اور بوجھ کے نیچے وہ دبا جا رہا، کوئی بوجھ اٹھانے والا، بھاری بوجھ اٹھانے والا اگر بلائے گا اس بوجھ اٹھانے کی طرف، لا يحمل منہ شیء، تو اس میں سے کوئی شے نہیں اٹھائی جائے گی، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کو پکارا وہ قریبی رشتہ دار ہی ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار کو اگر کہے گا میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لے، تو اس وقت کوئی کسی کے کام اس طرح نہیں آئے گا۔ جس طرح دیکھیے قرآن پاک میں اس کی وضاحت دو جگہ پہ اس طرح ہے کہ یہ سورہ عبسہ وتولیٰ، اس میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، یعنی بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو سب سے قریبی دنیا میں یعنی سمجھے جاتے ہیں اور سب سے قریبی رشتے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، یہ 5 رشتے جو سب سے قریبی رشتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی یہ حالت ہوگی کہ دوسروں کی طرف وہ دوسروں سے اس وقت وہ توجہ ہی نہیں کر سکے گا، دوسروں کا خیال تو تب ہو کہ جب وہ اپنے حال سے اس کو فرصت ہو تو تب دوسروں کو دیکھے۔ تو ایسی کیفیت ہوگی
کہ اس وقت دوسروں کی طرف وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ سورۃ المعارج 29واں سپارہ، یود المجرم، مجرم اس دن چاہے گا، خواہش کرے گا، وہاں تو صرف بھاگنے کا ذکر ہے نا کہ بھاگ رہا ہوگا، اور یہاں فرمایا کہ وہ چاہے گا، مجرم چاہے گا قیامت کے دن، کیا چاہے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش کہ آج کا جو عذاب ہے اس کے بدلے میں پکڑ لیا جائے اس کی اولاد کو، وصاحبتہ، اس کی بیوی کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا وہ خیش قبیلہ۔ پہلے تو 3 رشتوں کا ذکر ہوا نا، اولاد، بیوی، بھائی، اب مجموعی طور پر پورے قبیلہ، فصیلۃ القبیلہ، پورے قبیلے کو پکڑ لیا جائے، اللہ کی تو بھی جس کی دنیا میں وہ بڑی حمایت کرتا ہے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب دنیا میں جو ہیں سب کو پکڑ لیا جائے اس کے بدلے میں، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر اسے نجات، مجرم کہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میری بدلے میں پوری دنیا کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسے نہیں ہوگا وہاں پہ کہ اس کے بدلے میں کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر کوئی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کو پکارے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، پکارے گا تو کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اب یہاں بعض لوگ اس طرح کی آیات جو ہیں قرآن پاک میں، ان کو پڑھ کے پھر اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اب بلا شبہ کوئی مجرم کسی دوسرے مجرم کے کام نہیں آئے گا، کوئی کافر کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کوئی منافق کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے وہاں بھی کام آئیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں، بلکہ رضائے الہی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت سے اللہ والے جو ہیں وہاں بھی کام آئیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، قرآن پاک شفاعت فرمائے گا، رمضان شریف شفاعت کرے گا، حجر اسود، علماء، نیک لوگ، اور جو بچے فوت ہوئے وہ ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ وہاں پہ کسی کا دوسرے کا، یعنی وہ بوجھ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ان کا بوجھ ہم پہ لا دو، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش پیش کریں گے، سفارش پیش کریں گے کہ یا مولا کریم ان کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یعنی سفارش سے معافی عطا فرمائے گا۔ تو ایک ہے کسی مجرم کا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانا، جس طرح وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیک لوگ اور جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، وہ پھر دوسروں کے لیے بھی سفارش کریں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے یہاں تو یہ کہا کہ یعنی کوئی دوسرا چاہے قریبی بھی ہو کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسری جگہ یہ کہا کہ اس دن المرء، یہاں خاص آدمی مراد ہے، یعنی کفار مجرم لوگ وہ کہیں گے کہ وہ سب اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ مجرم یہ کہیں گے کہ میرے بدلے میں میرے باپ، ماں، بہن، بھائی، رشتہ دار سب لوگوں کو پکڑ لو تو مجھے چھڑا لو۔
تو وہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہو، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا وہاں پہ بھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل کہتے ہیں بڑا گہرا دوست، ایسا گہرا دوست کہ جس کے ساتھ قلبی لگاؤ ہو اور جس کے بغیر انسان کو چین نہ ہو، جب تک اس سے ملاقات نہ ہو، اس کو دیکھے نہ چین نہ آئے۔ ایک دوستی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے الیک سلیک دور سے ہی اور یعنی اوپر اوپر سے، اور ایک ہوتی ہے دلی قلبی لگاؤ، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ تو فرمایا گہرے دوست جو ہیں خلیل اخلا، وہ بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر متقین جو ہیں نیک لوگ جو ہیں وہاں دشمنی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نیک لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور ایک دوسرے کی دستگیری کریں گے۔ اور جب عام نیک لوگ متقین ان کا یہ حال ہوگا تو خاص اللہ والے جو ہیں ان کی شان تو اور بلند ہوگی۔ تو یعنی کسی کے کام نہ آنا وہ مجرم۔ تو اسی لیے دیکھیے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، جس نے پہلے ہی بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا وہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا مُثْقَلَةٌ، جو بوجھ کے تلے بھاری ہو رہا ہوگا، پہلے ہی اس کا بوجھ سے اس کی کمر ٹیڑھی ہوئی ہوگی، جو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح نہیں، اللہ والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے وہاں پر بھی وہ دستگیری جو ہے وہ فرمائیں گے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے محبوب آپ ان کو ڈراتے ہیں جو یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، یعنی بن دیکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ آپ کا ڈرانا انہی کو فائدہ دیتا ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، حضور سب کی طرف مبعوث ہوئے اور سب کو حضور تبلیغ کرتے تھے، لیکن اب فائدہ کنہوں نے اٹھایا؟ فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جن کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ موجود تھی، جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، جو بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی خوف دل کے اندر ہے، انہی کو اس چیز کا فائدہ ہوا۔ تو فرمایا آپ ان کو ڈراتے ہیں، یعنی ان کو تبلیغ کرتے ہیں، یعنی آپ کی تبلیغ سے فائدہ ان کو پہنچتا ہے جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انہی لوگوں نے آپ کی تبلیغ سے فائدہ اٹھایا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس نے پاکیزگی حاصل کی، تزکا یا تزکا کا معنی دل کی، روح کی صفائی، پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو جس نے پاکیزگی حاصل کی یعنی جو نیکی کے رستے پہ چلا، روحانیت کے رستے پہ چلا، جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلا، اللہ رسول کے احکام پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، شریعت اور سنت کے مطابق جو چلا، تو اس نے اپنے بھلے کے لیے اس پاکیزگی کو اختیار کیا، یعنی اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، سب سے پہلے اسی کو فائدہ ہوگا۔ اب جب وہ خود بخشا جائے گا تو اب پھر دوسروں کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اب اس کی اس پاکیزگی کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوگا اور دوسرے بھی اس کے صدقے میں یعنی خیر حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے زیادہ فائدہ تو اپنی ذات کو ہوگا کہ اگر کوئی اچھے رستے پہ چلتا ہے تو اپنے لیے چل رہا ہے، اور اگر کوئی غلط رستہ اختیار کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی دوسرے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک آدمی اچھے رستے پہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت ملے گی تو اپنا فائدہ ہوا، اور ایک غلط رستے پہ چل رہا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور جہنم میں جائے گا تو کسی دوسرے کا کیا نقصان ہوگا؟ تو وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے تزکیہ حاصل کیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، جو نیکی کے رستے پہ چلا تو اس نے اپنے فائدے کے لیے اس نیکی کے رستے کو اختیار کیا۔ اسی مضمون کو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ پہ اور بھی بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، کہ جس نے تزکیہ حاصل کیا، یعنی جو نیکی کے رستے پہ چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا، اور ایک جگہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے باطن کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو زمین کے ساتھ ملا دیا۔ زمین یعنی جو غلط رستے پہ چلا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اور جس نے نیکی کا رستہ اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اعمیٰ کا معنی ہوتا ہے نابینا، جو دیکھ نہیں سکتا، بصیر دیکھنے والا۔ تو نابینا اور بینا دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور روشنی یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں ظلمات کا لفظ جمع استعمال ہوا، اس کے مقابلے میں نور کا لفظ واحد استعمال ہوا۔ جہاں پر بھی یہ استعمال ہوئے ہیں ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور نور واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا یہ تیسرے سپارے کے شروع میں بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ایمان والوں کا کارساز ہے، مددگار ہے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور نور واحد کا صیغہ ہے، تو ہر جگہ پہ یہ استعمال ہوا۔ کیوں؟ گمراہیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہدایت ایک ہی ہے، ہدایت کا رستہ ایک ہے، اور گمراہی کے رستے بے شمار ہیں۔ کفر کی بے شمار قسمیں ہیں لیکن ایمان ایک ہی ہے، گمراہی کی بے شمار قسمیں ہیں لیکن ہدایت کی ایک ہی قسم ہے۔ تو اس لیے نور کا صیغہ واحد استعمال ہوا کہ نور ایک ہی ہے، ہاں گمراہیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اندھیرے اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور حرور کا معنی ہوتا ہے سخت دھوپ، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندے اور مردے، احیاء حی کی جمع ہے، اموات یہ میتن کی جمع ہے۔ تو یہ بات تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہے۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمیٰ سے مراد آنکھوں کا نابینا نہیں ہے، بلکہ جس کے دل کی آنکھیں نہیں ہیں، کہ جس کے سامنے ہدایت کو بیان کیا جائے اور اس کو قبول نہ کرے۔ اور بینا دیکھنے والے سے مراد جس کی دل کی آنکھیں روشن ہیں اور وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ تو نابینا سے مراد جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا یعنی کافر، اور بصیر سے مراد ایمان والا۔
اور ظلمات اور نور، ظلمات گمراہیاں اور روشنی سے مراد ایمان، اور ظل اور حرور، ظل سے مراد ثواب ہے اور حرور سے مراد گناہوں کی سزا ہے، یعنی سایہ اور دھوپ، یعنی ثواب اور عذاب برابر نہیں ہو سکتے، اور زندے اور مردے سے مراد، زندوں سے مراد مومن ہیں اور اموات سے مراد کافر ہیں، جنہوں نے اپنے یعنی ہدایت قبول کرنے کے جو چانسز سے، جو مواقع تھے، ان کو ضائع کر دیا، اور جو یعنی کفر کے اوپر جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے سنا دے۔ کافر بظاہر سنتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک کرتے، وہ سنتے تھے، لیکن ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ تو جس نے ہدایت قبول نہیں کی گویا اس نے سنا ہی نہیں، جس نے سن کر فائدہ نہیں اٹھایا گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے سنا دے، یعنی جس کے چاہے کہ وہ سننے سے فائدہ اٹھا لے اور ہدایت کو قبول کر لے، تو ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق چاہے گا جس کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی، جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہوگا، کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ چاہتا ہو زبردستی کسی کو ٹھونس دی جائے، یہ ایسا گوہر نایاب ہے کہ اس کو ملتا ہے کہ جس کے دل میں اس کی تڑپ ہوتی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور اے محبوب آپ سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ تو قبروں میں ہیں ان کو سنانے والے نہیں ہیں، یعنی اس سے مراد بھی وہی لوگ ہیں کہ جو بظاہر زندہ ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، دنیا کے صبح شام ہر کام میں وہ، چاہے وہ بڑے ایکٹیو ہوں، آگے ہوں، اور ہر کام کر سکتے ہوں، بظاہر سنتے بھی ہوں، دیکھتے بھی ہوں، عقل بھی رکھتے ہوں، لیکن جب ہدایت قبول نہیں کی تو گویا وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اس نے ہدایت قبول نہیں کی، اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور دلائل کے ساتھ دین کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اس کے باوجود اس نے دین حق کو قبول نہیں کیا، تو گویا وہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں مراد بھی یہی ہے کہ آپ قبر میں پڑا ہوا وہ سنانے والے نہیں، یعنی جنہوں نے اپنی ہدایت کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کو ہدایت قبول کرنے کی ایک یعنی صلاحیت دی ہے، جنہوں نے اس صلاحیت کو ضائع کر لیا تو اب ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ ہے کہ آپ قبر میں، وہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے کہ بے مسمن آپ نہیں سنانے والے قبروں کو، قبر والوں کو جو قبروں میں ہیں ان کو سنانے والے نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، بلکہ آپ قبر والوں کو سنا، یعنی اس بات کی نفی ہے کہ آپ قبروں والوں کو نہیں سنا رہے، بلکہ یعنی مراد تو وہی ہے نا کہ آپ ان کو، آپ کے یعنی تبلیغ سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جن کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ ہے اور جو اس کو سن کو قبول کر لیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اب اس سے یعنی یہ تو تب ہونا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں قبرستان میں اور وہاں جا کے تبلیغ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ محبوب یہ تو سنتے نہیں، آپ ان کو کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو حضور قبرستان میں جا کر تبلیغ نہیں کرتے تھے، حضور تو زندہ چلنے پھرتے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ حضور جا کے قبرستان میں گئے اور جا کے تبلیغ شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب آپ تو قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، یہ کیا سنیں گے؟ نہیں، یہاں مراد یہی ہے کہ یہ جو زندہ انسان بظاہر چلتے پھرتے ہیں یہ حقیقت میں مردوں کی طرح ہیں، جس طرح مردے کو جا کے تبلیغ کرنے کا فائدہ نہیں کہ وہ اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، یہ لوگ بھی اس میں اسی طرح مردوں کی طرح کہ یہ بھی اس تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ورنہ جہاں تک قبر والوں کا تعلق ہے وہ دلائل سے ثابت ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ یعنی ایک 3 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے،
ایک ہے اس دنیا میں، ایک ہے قبر کا مرحلہ جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے آخرت کا مرحلہ جو قیامت سے شروع ہوگا۔ تو اس دنیا سے انسان عالم برزخ میں جاتا ہے، یہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہے، یعنی دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اب برزخ کا معاملہ شروع ہو گیا، برزخ سے آگے پھر آخرت کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو کفار کا عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان مر گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے جو دار الامتحان ہے، جہاں پہ ہم نے امتحان دینا ہے، یہاں پہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس پہ ہم امتحان دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آگے جا کے نکلے گا، لیکن اس نتیجے کے اثرات جو ہیں وہ قبر میں بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ یعنی قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے تو وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو قبر میں دفنا کر لوگ واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب اس میت میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہو یا مومن ہو، عام مردہ یعنی کافر بھی، اس کی بھی سننے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دفن کر کے واپس جا رہے ہیں تو وہ قدموں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سن رہے ہیں۔ اب بظاہر اگر کسی زندہ انسان کو قبر کے اندر دفنایا جائے اور اس کے لیے کوئی آکسیجن وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا جائے اور اتنی مٹی اوپر ڈال دی جائے تو اوپر چلنے والوں کی وہ آواز نہیں سنے گا، تو قبر میں جب پڑا ہوا مردہ سنتا ہے تو گویا اس کی قوت سماعت تیز ہو جاتی ہے کہ وہ قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اور جنگ بدر کا یہ واقعہ بخاری شریف، مسلم شریف، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جنگ بدر میں جو کافر قتل ہوئے 3 دن کے بعد، یعنی ان کو گھسیٹ کر وہ بدر کا جو بے آباد غیر آباد کنواں تھا اس میں ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ 3 دن کے بعد حضور گئے اور ان کو جا کے پکارا اور فرمایا کہ جو میں کہا کرتا تھا اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ سچ ہے جو میں کہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مردے آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں یہ ہے کہ تم جواب دے سکتے ہو، یہ جواب نہیں دے سکتے، سنتے یہ بھی ہیں۔ تو وہ بھی سن رہے ہیں، کافر جو ہیں وہ 3 دن جن کو مرے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی سنتے ہیں، اور اللہ والے جو ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ جواب بھی دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قوت اور طاقت دی ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد مردوں سے اور قبر والوں سے مراد کفار ہیں کہ جو تبلیغ سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان انت الا نذیر، محبوب آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، جو آپ کی تبلیغ سے فائدہ اٹھائے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اپنا بھلا کرے گا، اور جو فائدہ نہیں اٹھائے گا، ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی آپ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا، دین اسلام قرآن پاک دے کر بھیجا، تو آپ دین حق لے کر آئے ہیں، قرآن پاک لے کر آئے ہیں، اور بشارت سناتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں، یعنی جو اس دین کو قبول کرے گا اس کو آپ بشارت سنانے والے ہیں، جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اس کو عذاب اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں، رب کی ناراضگی سے ڈرانے والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ان جو ہے یہ نافیہ ہے، نفی کا ہے، نہیں ہے کوئی امت مگر اس میں کوئی ڈرانے والا وہ گزرا ہے، یعنی جہاں پر بھی انسانوں کی کوئی بستی، آبادی، گروہ تھا وہاں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نبی یا نبی کا کوئی پیروکار
ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آیا۔ تو اب انبیاء کرام جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ بعض ضعیف روایات میں 1,24,000 ہے، لیکن کم و بیش جتنے بھی ہیں ہمارا ان سب پہ ایمان ہے۔ ہاں، جن کا اسماء گرامی، جن کے نام قرآن پاک میں یا صحیح احادیث مبارکہ میں مذکور ہوئے وہ چند ہیں، جس طرح قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، اسماعیل وغیرہ، یہ انبیاء کرام جن کا قرآن پاک میں ذکر ہوا، کچھ کا تذکرہ صحیح احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو جن کے نام قرآن و حدیث میں آ گئے ان کے تو بائی نیم ان پہ ایمان لانا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور جن کا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہم ان پہ اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں لفظ نذیر کا ہے، یہ عام ہے، چاہے وہ نبی اور رسول ہو یا نبی کا پیروکار، کوئی عالم دین، کوئی ولی اللہ، کوئی مبلغ ہو، تو جہاں پر بھی من امتن، کوئی بھی گروہ ہے، کوئی بھی انسانوں کی بستی ہے، وہاں پہ کوئی ڈر سنانے والا وہ گزرا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو تبلیغ کی۔ اب یہاں اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی ڈر سنانے والا، تو نذیر کا معنی اپنے پاس سے وہ نبی کرتے ہیں، حالانکہ نذیر کوئی بھی ڈر سنانے والا، کوئی نبی ہو، رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی مبلغ ہو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، وہ نذیر ہے۔ تو وہ نذیر کا ترجمہ اپنے پاس سے کرتے ہیں کہ نبی، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں نبی ہوا، تو جب ہر امت میں نبی آیا تو قادیان میں ایک آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ تو یہاں لفظ ہی نذیر کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی ڈر سنانے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہر امت میں نبی ہوا۔ اور ایک اور چیز یہ فرمایا کہ ہر امت میں خلا، ہر امت میں کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے، وہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری کے پہلے، یہ نہیں کہ آئندہ بھی آئے گا۔ اگر ہوتا نا کہ ہر امت میں کوئی ڈر سنانے والا آئے گا تو پھر چلو کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا تھا، پھر بھی نذیر کے لفظ یہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ نبی ہو، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ پہلی امتوں میں ہر امت میں کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو حضور کی تشریف آوری سے نبوت کا سلسلہ تو ویسے ہی کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ حضور کے بعد تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے سب لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اب حضور کی امت، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی ڈیوٹی ہے، اور حضور کی امت اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پہ ایمان نہیں لاتے، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تو لوگ انکار کرتے، حضور پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کو بھی خدا مانتے، ان کو معبود مانتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ ہوتا کہ میں ان کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور یہ بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوبی اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور یہ زبور کا معنی ہوتا ہے صحیفہ، صحیفے، کتابیں لے کر،
و بالکتاب یعنی صحیفہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جو کتابیں انبیاء کرام پر نازل، اور کتاب بالکتاب المنیر روشن کتاب، چار بڑی کتابیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ قرآن پاک اور اس سے پہلے تورات، زبور اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داود علیہ السلام پر اتری۔ تو یہ چار بڑی کتابیں، اور اس کے علاوہ صحیفے جو بعض انبیاء کرام پر، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء کرام پر صحیفے جو ہے اترے۔ تو پہلے انبیاء کرام بھی روشن نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، صحیفے اور کتابیں، روشن کتابیں لے کر آئے، تو پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو انہی کی روش پر چلتے ہوئے یہ لوگ اے محبوب آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے پکڑ لیا کافروں کو، فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ یعنی انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ کی اور لوگوں نے انکار کیا، بار بار تبلیغ کی، وہ آگے سے جھٹلاتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا۔ تو انبیاء کرام تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اسی طرح باقی انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو راہ ہدایت کی طرف، راہ حق کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن ایمان کو قبول کرنے والے ہر دور میں تھوڑے ہی ہوئے، اکثریت جو تھی وہ منکر رہی، انکار کرتے رہے اور کافر رہے۔ بالآخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان قوموں کو تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا۔ تو یہ یعنی پہلے سے روٹین چلی آ رہی ہے کہ انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ایمان قبول کیا، اکثریت جو ہے وہ انکار کرتی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ محبوب اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات کو درست نہیں مانتے اور ایمان قبول نہیں کرتے، تو یہ بھی پہلوں کی روش پہ چل رہے ہیں، اور جس طرح پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے گئے، اسی طرح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جائیں۔